السلام علیکم ناظرین، اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں فاطمہ بورسا سے روانہ ہو رہی ہوتی ہے۔ سب لوگ اسے الوداع کر رہے ہوتے ہیں۔ ملعون خاتون اسے دعائیں دیتے ہوئے کہتی ہیں، تمہارا راستہ صاف ہو میری بیٹی، جہاں تم جاؤ وہ تمہارا گھر ہو، جس مٹی پر قدم رکھو وہ تمہارا وطن ہو۔ فاطمہ کہتی ہے، میری پیاری ماں، اپنا حق حلال کرنا۔ ملعون خاتون کہتی ہے، میں نے حلال کیا۔ وہ دونوں آپس میں گلے ملتی ہیں۔ پھر ملعون خاتون ایورانوس سے کہتی ہیں، ایورانوس صاحب، مجھے آپ پہ پورا بھروسہ ہے، میری بیٹی آپ کے پاس امانت ہے اور رومیلی تم دونوں کی امانت ہے۔ ایورانوس سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ میری امانت ہے ملعون خاتون، آپ بے فکر رہیں۔ پاس میں علاؤالدین بھی جنگ پہ روانہ ہونے کے لیے اپنے بچے سے پیار کر رہا ہوتا ہے اور پیار کرنے کے بعد اسے گونچا کے سپرد کر دیتا ہے۔ پھر کہتا ہے، اللہ کی امان میں رہو گونچا۔ گونچا بھی اسے دعائیں دیتی ہے اور کہتی ہے، آپ کی تلوار ہمیشہ تیز رہے۔ ساتھ ہی سلطان بھی باہر آ جاتے ہیں۔ ملعون خاتون ان سے کہتی ہیں، میرے بیٹے، ہو سکتا ہے جا کر واپس نہ آؤ، اور واپس آؤ تو دیکھ نہ پاؤ۔ تمہارا سفر آسان اور تمہاری تلوار تیز ہو، ہماری ریاست پائندہ رہے۔ سلطان آمین کہتے ہیں۔ پھر سلطان کہتے ہیں، نیلوفر میری نائب کے طور پہ ریاست کا امن و امان تمہاری امانت ہے۔ اسپوچا تم نے جو وقف بنایا ہے اس سے دلوں پہ راج کرو۔ نیلوفر کہتی ہے، آپ فکر نہ کریں میرے سلطان، ہم آپ کی امانت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھیں گے۔ اسپوچا کہتی ہے، ہم اچھی خبروں کا انتظار کریں گے۔ سلطان بچوں کو پاس بلاتے ہیں اور ان سے پیار کرتے ہیں۔ بچے سلطان کا ہاتھ چومتے ہیں اور سلطان کہتے ہیں، میرا گھر، میری سرزمین، پہلے اللہ اور اس کے بعد آپ کی امانت ہے۔ پھر سلطان کہتے ہیں، ایورانوس صاحب اور فاطمہ، آپ کا سفر آسان ہو۔ ایورانوس صاحب، میں تمہیں اپنی بہن فاطمہ، اپنی بانجی اناستاسیا اور رومیلی میں کھلنے والے اپنے پہلے دروازے کی امانت سونپتا ہوں۔ ایورانوس سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہتا ہے، یہ میری امانت ہے میرے سلطان۔ سلطان درسن سے کہتے ہیں، ہمارا غزہ مبارک ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ملعون خاتون اداس ہو جاتی ہیں مگر بڑے مضبوط دل کے ساتھ سب کو الوداع کرتی ہیں۔ گھوڑے پر بیٹھنے کے بعد سلطان کہتے ہیں، ہماری منزل ایس کی حصار ہے، ہمارا مقصد الہی کلمت اللہ ہے، اپنے گھوڑوں کو سمندر کی طرف دوڑانے اور ترکوں کی طاقت کفار کو دکھانے کے لیے۔ یا اللہ، بسم اللہ۔ یہ کہتے ساتھ ہی سلطان گھوڑے کو دوڑ لگا دیتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے باقی سب بھی بورسا چھوڑ دیتے ہیں۔ ملعون خاتون پیچھے پانی بہاتے ہوئے کہتی ہیں، میرے بچوں، پانی کی طرح جاؤ اور پانی کی طرح واپس آؤ۔ یا رب، میرے بچے، میری بہنیں، میرے سپاہی، اس ریاست کا ہر فرد تیری امانت ہے، ان کا راستہ صاف کر اور حق کی راہ میں ان کی تلواروں کو تیز کر دے۔ یا اللہ، یہ اشانہ کبھی نہ بجھے، یہ پرچم کبھی زمین پر نہ گرے۔ ادھر شہنشاہ اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ سفر میں ہوتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طرف دمیر خان کا لشکر کھڑا ہوتا ہے اور سامنے درسن کا۔ درسن کہتا ہے، اے سردارو، وقت آ گیا ہے، جو کوئی بھی ہمارے شاندار پرچم کو نقصان پہنچائے گا ہم اس سے حساب لیں گے، چاہے وہ ہمارے خون یا جان سے ہی کیوں نہ ہو۔ یہ کہتے ساتھ ہی درسن تلوار بے نیام کر لیتا ہے اور کہتا ہے، آسمانی تلوار کی قسم، ہم کراسی عمارت کو رومی کفار کے ساتھ مل کر کام کرنے والے ان غداروں سے آزاد کروائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ دمیر خان اپنے ساتھ موجود سپاہی سے کہتا ہے، درسن کے مرتے ہی وہ کتوں کے غول کی طرح بکھر جائیں گے۔ ہماری منصوبہ بندی کے مطابق سپاہی سیدھا درسن پہ حملہ کریں گے۔ کراسی عمارت کے بہادر سپاہیوں، آج ان لوگوں سے حساب لیا جائے گا جنہوں نے ہمارے حلف اٹھائے ہوئے پرچم سے غداری کی۔ اللہ اکبر۔ دونوں اطراف سے اللہ اکبر کے نعرے بلند ہوتے ہیں اور لشکر ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے لیے بھاگ پڑتے ہیں۔ دمیر خان وہیں پہ رکتا ہے جبکہ درسن اپنے لشکر میں سب سے آگے ہوتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں اطراف سے قافلے آپس میں ٹکرا جاتے ہیں۔ ادھر فاطمہ بحری بیڑے پر سوار ہوتی ہے کہ اس میں ایورانوس اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، میری فاطمہ، کیا تمہیں ابھی سے اپنے گھر والوں کی یاد آنے لگی ہے؟ فاطمہ کہتی ہے، اب میرا گھر یہی ہے۔ کیا انسان اپنی محبت کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی پردیس محسوس کرتا ہے کیا؟ یہ سنتے ساتھ ہی ایورانوس اسے حوصلہ دیتا ہے۔ پھر فاطمہ پوچھتی ہے، کیا اناستاسیا سو گئی؟ تو ایورانوس کہتا ہے، ہاں وہ سو گئی۔ سوتے وقت اس نے مجھ سے تمہارے بارے میں بتانے کو کہا۔ تم ہر کسی کو اتنی آسانی سے اپنا دیوانہ کیسے بنا لیتی ہو؟ کیا تم فرشتہ ہو؟ فاطمہ کہتی ہے، ہاں بالکل، میں تمہاری فرشتہ فاطمہ ہی تو ہوں۔ فاطمہ کہتی ہے، ہر لمحہ ایک کٹھن راستہ ہمارا منتظر ہے، ہم ایک ایسی زمین اور ایسی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ایورانوس کہتا ہے، میں جانتا ہوں ہمارا فرض کٹھن ہے، ہمارا بوجھ بھاری ہے، لیکن تمہارے ساتھ میرے لیے سب کچھ آسان ہے۔ ہم وہاں صرف ایک نیا گھر بسانے نہیں جا رہے، ہم جو بھی ستون کھڑا کریں گے، جو بھی چولہا جلائیں گے، اس سے ہم ترکوں کا ابدی وطن بنائیں گے۔ جیسے جیسے اکنجیوں کے قدم وہاں پڑیں گے اور اذان کی آواز بلند ہوگی، رومیلی ہمارے لیے اجنبی نہیں رہے گا، وہ جگہ عثمانیوں کا مستقبل اور ہمارے بچوں کا شاندار وطن بنے گی۔ فاطمہ کہتی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ ایورانوس اپنے پاس سے ایک پھول نکال کر دیتے ہوئے کہتا ہے، کیا فاطمہ خاتون یہ پھول قبول کریں گی؟ فاطمہ مسکراتے ہوئے پھول لے لیتی ہے۔ ایورانوس کہتا ہے، اب تم ان ٹھنڈی گلیوں کو نہیں بلکہ ہمارے گھر کو سورج کی طرح روشن کرو گی، میری خوبصورت فاطمہ۔ ناظرین، اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
ایس کے حصار پہاڑی کے پاس بہت بڑا قافلہ کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف سلطان کا پڑاؤ دکھایا جاتا ہے۔ علاؤالدین اور سلطان کھڑے ہوتے ہیں منصوبہ بنانے کے لیے۔ علاؤالدین سلطان سے پوچھتا ہے، بھائی کیا نیلوفر کے خوف کی آپ کے دل میں کوئی جگہ ہے؟ سلطان کہتے ہیں، میں نے یہ نکاح اس لیے چاہا تاکہ ریاست پائندہ رہے، تاکہ امن اور نظام خراب نہ ہو، تاکہ سرحدیں مزید فتنے کا شکار نہ ہوں۔ لیکن انسان کبھی کبھی اپنے دماغ سے فیصلہ کرتا ہے، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اس کا دل بعد میں اس فیصلے تک پہنچے گا۔ جیسے جیسے میں نے اسپوچا کو جاننا شروع کیا، میں نے اسے ایک فرض کی طرح سمجھا، لیکن پھر میں نے دیکھا کہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن جب انسان اپنے جیسا دل دیکھتا ہے تو وہ اپنا منہ نہیں موڑ سکتا۔ میں نے ہمیشہ اپنے دل پہ قابو رکھا ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ میں فیصلہ کروں گا کہ کب خاموش رہنا ہے اور کب بولنا ہے، لیکن اس بار لگام میرے ہاتھ میں نہیں رہی۔ ہاں، میں نے یہ نکاح اپنی ریاست کے لیے چاہا تھا، لیکن اب میں سمجھتا ہوں کہ میرا دل بھی اسپوچا کو قبول کرتا ہے۔ علاؤالدین کہتا ہے، بھائی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ واضح ہے۔ انہوں نے دل کے جھکاؤ کا انکار کیے بغیر اور انصاف کا دامن چھوڑے بغیر زندگی گزاری ہے۔ بندے سے اس کے دل میں آنے والے خیالات کا نہیں بلکہ اس کے عمل اور سلوک کا حساب لیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ آپ کی آزمائش ہوگی۔ جو دل میں ہے اس کا انکار کیے بغیر اور کسی کا حق مارے بغیر اسے ساتھ لے کر چلنا چاہیے۔ سلطان کہتے ہیں، میرا خوف بھی یہی ہے، جب دل ایک کی طرف جھکے تو دوسرے کے حق میں کمی نہ ہو۔ علاؤالدین کہتا ہے، یہ مشکل راستہ ہے بھائی، بہت مشکل راستہ۔ سلطان کہتے ہیں، اب میرا کام اس راستے پر انصاف اور صبر کے ساتھ چلنا ہے۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ گونجا اور اسپوچا راشن تقسیم کر رہی ہوتی ہیں، باقی خواتین بھی ان کا ہاتھ بٹا رہی ہوتی ہیں۔ گونجا کہتی ہے، آس پاس کے بزرگوں کے پاس بھی کھانا پہنچا دیا گیا ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس صبح کوئی ایسا گھر نہیں بچا جہاں کھانا نہ پہنچا ہو۔ نیلوفر کہتی ہے، اللہ ان سب سے راضی ہو جنہوں نے محنت کی ہے۔ اسپوچا نیلوفر سے پوچھتی ہے، اگر تمہیں ٹھیک لگے تو میں وقف کی طرف سے لنگر خانے کے لیے بھی ایک حصہ نکالنا چاہوں گی، جس کے جواب میں نیلوفر کہتی ہے، تم نے بہت اچھا سوچا ہے، ضرورت مند زیادہ ہیں اور مانگ بڑھ رہی ہے، انشاءاللہ ہم مل کر بھلائی کو بڑھائیں گے۔ ملون خاتون کہتی ہیں، ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ رزاق اور رحمان رب نے ہمیں ان کا حصہ ان تک پہنچانے کا ذریعہ بنایا ہے، یا اللہ اتحاد کی یہ دیگ ہمیشہ پکتی رہے۔ خواتین بڑی تیزی کے ساتھ غریبوں میں کھانا تقسیم کر رہی ہوتی ہیں اور بڑے خوشو خضو کے ساتھ۔ ادھر سمندر کنارے ایک بہت بڑا قافلہ کھڑا ہوتا ہے اور تا حد نگاہ بس سپاہی ہی نظر آتے ہیں۔ ایک طرف سلطان بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں، دوسری طرف شہنشاہ بھی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سلطان عقاب کی نظر کی طرح بہت سے مناظر کو غور سے دیکھتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں، میرے سرداروں، میرے غازیوں، اپنے کندھوں پر کفن لٹکائے شہادت کی طرف دوڑنے والے میرے نڈر جنگجوؤں، ہم وطن کی تلاش میں نکلا ایک قبیلہ تھے اور اب ہم ایک ریاست بن گئے ہیں۔ انہوں نے ہمیں غلام بنانا چاہا، ہم نے ان کی زنجیریں توڑ دی اور انہیں خاک میں ملا دیا۔ انہوں نے کہا وہ بہت زیادہ ہیں، ہم نے تھوڑی تعداد سے ان کا مقابلہ کیا۔ ساتھ ساتھ ہمیں شہنشاہ کا لشکر آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ سلطان کی آواز گونجتی ہے، ان کے ظلم اور کفر کے خلاف ہم زمین پر اللہ کی تلواریں بن گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ہم صرف زمین اور شہرت حاصل کرنے کے لیے بھاگتے ہیں، لیکن ہم نے اس راہ میں اپنے سر کسی اور مقصد کے لیے پیش کیے ہیں۔ ہمارا مقصد میرے بابا عثمان غازی کی وصیت کو سچ ثابت کرنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کا حقدار بننا ہمارا نصب العین ہے۔ واللہ ہمارا واحد مقصد اپنے رب کے حکم کو دنیا میں پھیلانا ہے، اور فتح صرف زمینوں اور آسمانوں کے واحد سلطان میرے رب کے ہاتھ میں ہے، جبکہ کوشش ان لوگوں کا کام ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کے سلطان کا سارا لشکر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتا ہے، اور سلطان دور سے آتے ہوئے شہنشاہ کے لشکر کو دیکھتے ہیں۔ سلطان اپنے گھوڑے کی ٹانگیں فضا میں بلند کرتے ہیں اور گھوڑے کو دوڑا دیتے ہیں۔ سلطان کا لشکر برق رفتاری کے ساتھ آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ لشکر ایک سمندر کی طرح پھیلا ہوا ہوتا ہے اور ایک طوفان کی طرح آگے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ سب کی نظریں اپنے سامنے سے آنے والے دشمن پہ ہوتی ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد ایک دم سے منظر پلٹ جاتا ہے، دور بدل جاتا ہے۔ ایک بزرگ، ایک بچے اور چند سپاہیوں کے ساتھ اسی مقام پہ ہوتے ہیں۔ وہ عین اس مقام پہ آ رکتے ہیں جہاں پہ لشکر موجود تھا، اس کے حصار کی پہاڑیوں پہ 1400 کی صدی میں۔ بچہ اپنے ساتھ موجود بزرگ سے پوچھتا ہے، اس کی حصار کی جنگ میں کیا ہوا تھا لالا؟ اور ناظرین، یہ بچہ یہاں پہ سلطان اورحان کے بیٹے مراد کا پوتا ہے، یعنی کہ 3 نسلیں گزر چکی ہیں اس جنگ کے بعد۔ شہزادے کا لالا جواب دیتے ہوئے کہتا ہے، میرے شہزادے، وہ آپ کے پردادا سلطان اورحان غازی کی شاندار فتح کے ساتھ ختم ہوئی۔ شہنشاہ خود کو ایک قالین میں لپیٹ کر قسطنطنیہ بھاگنے میں کامیاب ہو گیا۔ ہمارے سلطان نے اس کے بعد ایزنی کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ شہزادہ کہتا ہے، ایزنی کے آیا صوفیہ گرجا گھر کو اسلام کے مقدس ہلال کا تاج پہنایا۔ تو اس کا لالا کہتا ہے، جنگ ہمیشہ تلوار سے نہیں جیتی جاتی، یہ کہہ کر وہاں ہمارا پہلا مدرسہ قائم کیا۔
शहजादा कहता है, और कराची के बेटों दमीर खान साहब और दरसुन साहब का क्या बना, उनके साथ क्या हुआ? तो उसका लाला कहता है, कराची की सरजमीन में तख्त की जंग दरसुन साहब के अपने ही भाई के हाथों उनके कत्ल पर खत्म हुई तो हमारे सुल्तान ने कराची की जमीनों को अपनी सल्तनत में जम कर लिया और एरानोस साहब और उनकी कई अकंजियों के साथ इस वसीओ अरीज बहरे मरमरा को रियासत उस्मानिया की एक जेल बना दिया। इसके बाद अजमेर को फतह करके अपना रुख अस्कोदार की तरफ कर लिया और अपने घोड़े को कुस्तुनतुनिया के साहिलों की तरफ मोड़ दिया। फिर वक्त आ गया, हक का बुलावा आया और सुल्तान उरहान गाजी अल्लाह को प्यारे हो गए। शहजादा कहता है, अल्लाह उन पर रहम फरमाए। लाला कहता है, आपके दादा सुल्तान मुराद और यलदरम बायजिद हजरत ने मशरिक और मगरिब में हुक्मरानी कायम की। शहजादा कहता है, यहाँ तक के तैमूर लंग अपने हाथियों और फौज के साथ आया और हमारी रियासत को एक तारीख दूर इंतशार में धकेल दिया। क्या कहते हो लाला, एक और हयात नो, क्या वो अब हमसे दूर है? तो उसका लाला कहता है, मुझे जरा भी शक नहीं कि आपके वालिद हमें इस सूरत हाल से निकालेंगे मेरे शहजादे। एक दिन आप और आपकी आने वाली नस्लें सल्तनत उस्मानिया को एक आलमी सल्तनत बना देंगी इंशाअल्लाह। ये सुन के शहजादा इंशाअल्लाह कहता है। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ना सिर्फ ये एपिसोड खत्म होती है बल्कि इसके साथ ही कुरैश उरहान सीरीज भी अपने इख्तिताम को पहुंचती है, क्योंकि इस सीरीज का इसके बाद कोई और सीजन नहीं आएगा। राइटर्स और प्रोड्यूसर्स की तरफ से बहुत सी गलतियां करने की वजह से ये सीरीज वो पज़िराई हासिल नहीं कर सकी जो इसे हासिल करनी चाहिए थी। आपको क्या लगता है कि इस सीरीज की इस नाकामी की असल वजह क्या है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? हमें आप कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। हमारे ख्याल में जो सबसे बड़ी कमजोर कड़ी थी वो इस सीरीज की स्क्रिप्ट थी। जिस तरह से डायलॉग्स या स्टोरी को लेके चला जा रहा था उसमें इतनी कोई जान नहीं थी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं और देखते हैं कि अब अगली कौन सी सीरीज आएगी। आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और यहाँ तक सपोर्ट करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। हमें अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।